ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ جو کم و بیش ہر فرد کے ذہن میں موجود ہے، ہر مرد اور ہر عورت کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے۔ عمر کے مختلف مراحل میں لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک احساس، یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور ہم میں سے کامیاب کون ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کامیابی چاہتا ہے، یعنی کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ بھئی میں ناکام ہونا چاہتا ہوں۔ کوئی خسارہ نہیں چاہتا، کوئی نقصان نہیں چاہتا، کوئی گھاٹا نہیں چاہتا، بلکہ سب کامیابی کے متلاشی ہیں، سب فوز کے متلاشی ہیں، سب نجاح چاہتے ہیں، سب برتری چاہتے ہیں، سب ایک اعلیٰ مقام کے طلبگار ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمیں واضح طور پر کامیابی کا ایک اعلیٰ تصور ملتا ہے۔ ہم اس دنیا کی کامیابیوں کی نفی نہیں کرتے۔ بلا شبہ ایک بچہ اگر اسکول میں زیر تعلیم ہے تو اس کے نزدیک ایک بڑا تصور، ایک اہم تصور اسکول میں اس کی اپنی کلاس میں اس کی کامیابی کا ہے۔ ایک نوجوان اگر وہ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے، اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے سامنے اس کے اپنے کچھ خواب ہیں۔ وہ وسائل کا حصول چاہتا ہے، وہ اپنے لیے ایک آسائش کی زندگی چاہتا ہے، وہ اپنے لیے اپنا ایک گھر بسانا چاہتا ہے، وہ متلاشی ہے ایک اچھے رشتے کا، وہ متلاشی ہے اولاد کا۔ اسی طرح ایک بزنس مین، اس کے لیے کامیابی اس کے کاروبار کی بہتری میں ہے۔ لیکن یہ تمام تصورات تو وہ ہیں جو دنیا میں ہمارے لیے ناگزیر ہیں، جو دنیا میں ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی کا تصور کیا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ قد افلح المؤمنون اور قد افلح من تزکا۔ یہ لفظ فلاح کہ جس کا استعمال حی علی الفلاح اذان کے کلمات میں بھی، اذان کی آواز میں بھی ہم سنتے ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ فلاح جو استعمال کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی کا کوئی تصور نہ ہو، ایسی نعمتوں کا حصول کہ ان نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی خوف نہ ہو۔ یعنی اس دنیا کی کامیابی میں تو یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آج آپ کا کاروبار جو ہے وہ پروفٹ دے رہا ہے آپ کو، لیکن عین ممکن ہے کہ کل کو وہ خسارے میں چلا جائے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آپ ایک کلاس میں تو اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ اگلی کلاس میں آپ وہ پوزیشن برقرار نہ رکھ سکیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آپ کی طلب کے مطابق آپ کو دنیا جہاں کی دولت مل جائے، آپ کو ہر طرح کی نعمتیں مل جائیں، لیکن کیا کریں گے کہ جب آپ کی صحت اس قابل نہ ہو، کہ جب آپ ان انواع و اقسام کی چیزوں کو کھانے کے قابل نہ ہو، یا پھر یہ کہ دنیا کی مال اور دولت میں تو ہوتا یہ بھی ہے کہ اس کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، اس سے محروم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، اس کا چوری کا خوف ہوتا ہے، کسی ڈاکے کا خوف ہوتا ہے، بینکوں کے بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقی کامیابی اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جس کے حصول کے بعد ناکامی کا کوئی تصور نہ ہو، نعمتوں کا ایسا حصول کہ جس کے بعد ان نعمتوں کے چھن جانے کا، ان سے محروم ہو جانے کا کوئی خوف اور خدشہ نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں یہی تو تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میدان جہاد و قتال میں ہیں، اور میدان جہاد و قتال میں یہ فرماتے ہیں کہ مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور میدان جہاد و قتال میں اور زخم لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری روح پرواز کر رہی ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ ہے حقیقی کامیابی کا وہ تصور کہ جو آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، کہ جس کے لیے آج طلب نہیں ہے، کہ جس کے لیے آج تڑپ نہیں ہے، جس کے لیے ولولہ نہیں ہے، کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے لوگ جس طرح ایک اضطراب کی کوشش ہوتی ہے اور ایک دیوانگی کا عالم ہوتا ہے، اور جس طرح ایک حرص کی کیفیت ہوتی ہے، آج وہ مفقود ہے، آج وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی کامیابی کا طلبگار بنا دے۔ اس دنیا کی چھوٹی موٹی کامیابیاں بھی ہمارا مقدر ہیں اور وہ بھی مطلوب ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حقیقی ہدف اور حقیقی کامیابی، حقیقی نعمتوں کا وہ حصول کہ جس کے بعد ان نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی خوف نہ ہو، یہ اصلاً فلاح ہے، اور یہ اصلاً اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صفات ذکر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات کو اجاگر بھی کیا، اور ان صفات کے مطابق ایک بہترین اجتماعیت، ایک صالح جمعیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی، تشکیل دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ